اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو خاص کر اپنے سے ملنے کے لیے بلایا۔ اب وہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، لیکن مصر کی حکومت میں بھی ایک قانون تھا۔ جس طرح ہمارے آج کے زمانے میں بغیر کسی ویزے کے نہ ہم کسی دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں نہ ہم وہاں رہ سکتے ہیں، اسی طرح وہاں پر بھی جو لوگ غلہ لینے کے لیے آئے تھے وہ غلہ لے کر واپس جا سکتے تھے، وہاں رہ نہیں سکتے تھے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ اس طرح انہوں نے ایک بہانے سے اپنے بھائی کو روکا۔ بہانہ کیا تھا کہ جب ان کا سارا سامان ٹھیک ٹھاک کرا دیا تو پانی پینے کا کٹورا جو غلہ ناپنے کے لیے شاہی پیمانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا، یعنی بادشاہ کا ایک بڑا غلہ ایک پیمانہ تھا۔ پیمانہ کہتے ہیں ناپ کے نکالنے والا، ایک گلاس کی طرح کا ہوتا ہے، وہ شاہی پیمانہ تھا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا۔ کجاوے کہتے ہیں اونٹ کے اوپر ایک بوری لدی ہوئی ہوتی ہے جس میں سامان ہوتا ہے، اسے کجاوا۔ پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ وہ فوراً واپس مڑے اور انہوں نے کہا آپ لوگوں کی کیا چیز کھو گئی ہے؟ انہوں نے بتایا بادشاہ کا ایک پیمانہ، خاص پیمانہ کھو گیا ہے، جو اسے ڈھونڈ کر لائے گا اسے ایک اونٹ کے برابر جتنا غلہ ہوتا ہے، وہ ایک اونٹ کے اوپر جتنا غلہ لادا جاتا ہے وہ انعام میں ملے گا۔ انہوں نے قسم کھا کر جواب دیا کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح علم ہے ہم اس ملک میں کوئی فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چوری کرنے والے بھی لوگ نہیں۔ انہوں نے پوچھا اگر تم لوگ جھوٹے ثابت ہوئے تو کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا جس کے سامان میں کٹورا ملے گا، گلاس ملے گا، وہی اس کے بدلے میں روک لیا جائے گا۔ ہم ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ جو وہاں پر آئے تھے، ان کے گھر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں یہ قانون تھا کہ اگر کوئی چوری کرتا تھا تو چوری کرنے والا کی سزا یہ ہوتی تھی کہ جس کی چوری کی جاتی تھی وہ انسان چور کو اپنا غلام بنا لیتا تھا، اپنے پاس رکھ لیتا تھا، پھر اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرتا تھا۔ اس طرح سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اچھا اگر تمہارے پاس سے اگر نکل آیا پیمانہ تو تمہاری سزا کیا ہوگی؟ تو انہوں نے یہی بتایا کہ ہمارے علاقے میں یہ سزا ہوتی ہے کہ جس کے سامان میں سے یا جس کے پاس سے چوری کا سامان نکلتا ہے تو اس چور کو ہی اپنے پاس رکھ لیا جاتا ہے، اور یہی یوسف علیہ السلام چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر کوئی جو پیمانہ ہے چوری کیا ہوا تمہارے سامان میں سے نکل آیا تو میں اس چور کو اپنے پاس رکھ لوں گا، یعنی اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس رکھ لوں گا، اور وہ یہی چاہتے تھے، انہوں نے یہی تدبیر کی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی لی، اور تلاشی کا آغاز اپنے بھائی کے تھیلے سے نہیں کیا بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں کے تھیلے سے کیا، اور آخر میں سب سے اپنے بھائی کے تھیلے سے اس پیمانے کو نکال لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس تدبیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ یہ تدبیر یوسف علیہ السلام کے لیے ہم نے کی تھی۔ بادشاہ کے قانون کی روح سے وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں روک سکتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس مرحلے پر بھی اپنے بھائیوں پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ میں ان کا بھائی ہوں، تو کیوں؟ تاکہ وہ ان کو اچھی طرح سے جانچ لیں، پرکھ لیں، ٹٹول کر دیکھ لیں کہ اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو یعنی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا، تو ان کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں، یا ان کے ابھی بھی سوچنے کا انداز وہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو ملنے کی وجہ سے کسی قیمت پر یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے کہ اب ان کو ان ظالم لوگوں کے حوالے کر دیں، کیونکہ ان کے حصے کا غلہ بھی وہ لاد کر لے جا رہے تھے،
حسد اور لالچ کی وجہ سے وہ ان کو بھی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سوچا اور تدبیر کی کہ کسی طرح سے میں اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لوں، جس طرح انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا ہے کہیں میرے چھوٹے بھائی کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں۔ اور نمبر 3 یہ تھا کہ اس ملک کے مطابق، مصر کے مطابق، وہاں کے قانون کے مطابق وہ کسی بھی شخص کو روک نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ تدبیر کی اور اس تدبیر سے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس روک لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی کے تھیلے میں پیمانہ رکھوا کر ایک اعلان کرانے والے سے اعلان کرایا کہ اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ تو اعلان کرنے والے نے یہ اعلان حضرت یوسف علیہ السلام کے عمل کے مطابق، حکم کے مطابق کیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے عملے میں یہ بات پھیل گئی کہ شاہی پیمانہ گم ہے۔ یہ شاہی پیمانہ چونکہ پانی پینے کا شاہی کٹورا تھا، اس وجہ سے لازمی طور پر قیمتی ہوگا، اس وجہ سے اس کا چرایا جانا کوئی عام بات نہیں تھی۔ جب قافلے والوں نے مڑ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے آدمیوں سے پوچھا آپ لوگوں کی کیا چیز گم گئی ہے، تو انہوں نے اپنے علم کے مطابق یہ جواب دیا کہ ہمارا شاہی پیمانہ کھو گیا ہے۔ قافلہ والوں نے پہلے تو قسم کھا کر اپنی صفائی پیش کی کہ ہم اس ملک میں فساد پیدا کرنا نہیں آئے، نہ لڑائی جھگڑا کرنے آئے ہیں، نہ چوری کرنے آئے ہیں، لیکن جب ان کی تلاشی لی گئی تو ان کے سامان سے پیمانہ مل گیا اور انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھا کہ آخر کار وہ پکڑے گئے ہیں تو جھٹ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک تہمت جڑ دی۔ بولے اگر اس نے یعنی بنیامین نے چوری کی ہے تو یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا ایک بڑا بھائی بھی تھا، وہ بھی چوری تھا، وہ بھی چور تھا، اس نے بھی چوری کی تھی۔ اس طرح سے انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ ہمارا حقیقی بھائی نہیں ہے بلکہ سوتیلا بھائی ہے اور چوری کی یہ خصلت اپنی ماں کی طرف سے لایا ہے، یعنی ایک طرح سے انڈائریکٹلی ان کی والدہ کو چور کہہ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات ان کی سنی تو ان پر اس کا جو قدرتی اثر پڑنا تھا وہ پڑا، لیکن اس بات کو پی گئے۔ اس مرحلے پر وہ ابھی یہ بتانا نہیں چاہتے تھے، بس دل میں یہ کہہ کے رہ گئے تم بڑے ہی برے لوگ ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بازی ہاری گئی تو فوراً خوشامد پر اتر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خاص سرکاری خطاب سے عزیز مصر سے بولے اور عزیز کر کے بولے، نہایت لجاجت سے بولے کہ ہمارا باپ جو ہے بہت بوڑھا ہو چکا ہے، آپ اس کی بجائے ہم میں سے کسی کو روک لیں، آپ محسن آدمی ہیں، انہیں جانے دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا اس بات سے کہ اللہ کی پناہ، ہم اس کے سوا یعنی چور کے سوا کسی اور کو پکڑیں جس کے پاس ہماری قیمتی چیز پائی گئی ہے، یعنی وہ کہنے لگے کہ ہم بنیامین کو ہی اپنے پاس رکھیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کو اپنے پاس نہ رکھیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس جواب سے وہ بھائی ان کی طرف سے تو مایوس ہو گئے کہ وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے مل کے فیصلہ کیا۔ ان کا جو بڑا بھائی تھا یہودا، اس نے کہا میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک یہ یہاں سے بنیامین کو نہیں چھوڑیں گے، البتہ تم سب لوگ ایسا کرو، اپنے والد کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ آپ کے صاحبزادے نے یہاں چوری کر دی ہے۔ اب جو کچھ ہمیں پتہ چلا ہے ہم وہی کہہ رہے ہیں، ہم جس بستی میں ٹھہرے تھے، جس قافلہ میں ٹھہرے تھے، آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ بھائیوں نے اسی مشورے پر عمل کیا اور آ کر اپنے والد کو اس واقعے کی رپورٹ دی۔ آگے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارے دل نے یہ بات گھڑ لی ہے تو صبر جمیل ہی اولیٰ ہے، امید ہے اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی علم اور حکمت والا ہے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے بعد وہ بنیامین اور یہودا سے بھی محروم ہو گئے ہیں تو انہیں دفعتاً یہ امید نظر آئی کہ اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا۔ پھر انہوں نے یہی کہا کہ ان سب کو ڈھونڈو، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انہوں نے ان سے منہ پھیرا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور فرمایا
ہائے یوسف، اور غم سے اس کی آنکھیں سفید پڑ گئیں اور وہ گھٹا گھٹا رہنے لگا۔ یعنی اس حادثے کے بعد بیٹوں سے آزردہ اور الگ ہو کر وہ ایک گوشے میں بیٹھ گئی۔ اس تازہ حادثے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم کو مزید تازہ کر دیا، اور شدت غم میں ان کی زبان سے ہائے یوسف کے الفاظ بے ساختہ نکل گئے۔ یہ بات بھی کچھ عجیب نہیں کہ اس تازہ حادثے نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے غم کو ہرا کر دیا۔ اول تو بنیامین کے حادثے کی نوعیت وہ نہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے جو وابستگی تھی، جو محبت تھی، وہ صرف بیٹے ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی ان اعلیٰ صلاحیتوں کی وجہ سے بھی تھی جس کی وجہ سے وہ ان سے محبت کرتے تھے۔ سعادت مند بیٹوں نے یہ سب کچھ کر گزر کرنے کے بعد باپ کو نصیحت کرنی شروع کر دی کہ خدا کی قسم، آپ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی یاد میں لگے رہیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، میرے اس غم پر مجھے ملامت نہ کرو، میں اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ اپنے اللہ سے کر رہا ہوں، کسی اور سے نہیں کر رہا۔ رونا دھونا وہ برا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ہو۔ اگر بندہ اپنے رب کے آگے روتا ہے تو یہ کوئی برائی نہیں بلکہ عبادت ہے۔ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں۔ جب یہ بات یہاں تک پہنچ گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے سامنے اپنے دل کا یہ راز کھول دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ابھی تک پر امید ہیں۔ تو پھر صاف لفظوں میں انہیں نہایت پیار کے انداز میں یہ بھی کہا، جاؤ میرے بیٹو، یوسف اور اس کے بھائی کی ٹوہ لگاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مشکل آئی ہے اور آزمائش آئی ہے اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جی جان کی بازی لگا دو، یہ کام کر دو، رحمت الہی کا ایک ہی جھونکا یہ تمام مشکلیں آسان کر دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔